کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا۔ پہلی بار تو کہا اللہ اکبر، اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حب لی امتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا، اے آمنہ خاتون، اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے؟ تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے۔ وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا، محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی۔ مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے، اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے، مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و بسعادت ہوئی ہے، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا، سورج نے نور کا صدقہ لیا، نبی پیدا ہوئے ہیں۔ آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں، تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں، پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے، ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے، ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولادت کے وقت جو باتیں
باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لے جایا کرتی تھی۔ مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی، اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا، میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے۔ اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی، قبیلے سعد کی آبادی، جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے، قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے، ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان حال تھے۔ 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے، انعام و اکرام ملیں گے، اجرت حاصل ہوگی۔ انہی 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں، پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا، اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں، مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی، وہ آگے نکل جاتی ہیں، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے۔ راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے۔ تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ دیر میں پہنچی۔ حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں۔ حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں، پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں، تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی۔ حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا حلیمہ سنو، وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے، وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، وہاں پر چلی چلو اے حلیمہ، وہاں ایک ایسا بچہ ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ اس عورت نے تو یہی کہا، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں، وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے۔ اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی۔ حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے، چلو مجھے لے چلو۔ حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے، اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا۔ اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون، میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل ہیں، آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں قبیلے سعد کی غریب عورت ہوں، مفلس و قلاش ہوں، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں، ہمیں مناسب اجرت مل جائے۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، آنسو ٹپکنے لگے۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا، تم انعام و اکرام اور اجرت کی لالچ میں آئی ہو، مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا، اس لیے اے حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے، جیسے میرے آقا کے رخ انور سے چادر کا ہٹنا سبحان اللہ لب پر آقا کے مسکراہٹ کھیل جاتی ہے، سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں مسکرا رہے ہیں، نبی کونین ہیں مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہیں مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ
اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نصفت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں، اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے حلیمہ خاتون، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا، حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے، واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا، انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں، نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو، تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا، سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں، اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی، لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے، اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی، ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی، تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی، تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اللہ اللہ تکبیر نعرہ رسالت
اب آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے، بیمار شفا پا رہے ہیں، اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں، محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے، مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جسم سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی، میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا۔ عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ، اے سعدیہ، یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے، جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے، چاند نکلا ہے، چاندنی پھیلی ہے، سلا دیتی ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا۔ اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائنتی کی جانب جا رہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو پائنتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائنتی کی جانب جا رہا ہے۔ جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آئیے تقریر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے۔ تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو، پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے، آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہے، کہتی ہے بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو۔ چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں، سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں، مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو۔ اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں، مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے، مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے، بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں، دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں، مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے، مثال نہیں ہے، میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں، حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو،
ہو, واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ. آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا, امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں؟ حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے. تب تک حلیمہ نے عرض کیا, بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا, امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں. حلیمہ عرض کرتی ہے, بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی, مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے. جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا, بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے, میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے. میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کرا. میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں, مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جب ہوئی, حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹگھرے سے نکالنا چاہا. بکریاں ساری نکل آتی ہیں. میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے. اب عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو, مگر بکریاں چل نہیں رہی ہیں. عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا, امی یہ بکریاں تو چل نہیں رہی ہیں. تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا, اے بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی, تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ, پھر بکریاں آگے پیچھے چلیں گی. میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں کہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو, یہ رحمت للعالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو, یہ بشیر ہے ان کے آگے آگے نہ چلو, امام الانبیاء ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو. جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو. یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے, نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچان رہے ہیں. نبی کو بحر در پہچان رہے ہیں, نبی کو خشک و تر پہچان رہے ہیں, نبی کو زمین پہچان رہی ہے, نبی کو آسمان پہچان رہا ہے, نبی کو چاند و سورج پہچان رہے ہیں, نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے, نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے, نبی کو شجر و حجر پہچان رہے ہیں, نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں. سب نبی کو پہچان رہے ہیں. اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ سرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے, یا سرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے, ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریاں پیچھے چلی جا رہی ہیں. جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئے, بکریاں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر, جھاڑیوں میں چرنے لگی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشان قدم پڑ رہے ہیں. عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا, مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا. اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا. حضرت عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا, امی غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا آج عجیب معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا. کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا یہ جب جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے, مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے, بیٹا کسی سے کہنا نہیں. اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا. اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے. امی میں گھبرا گیا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے, بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں. یہ بہت عظیم انسان ہیں, یہ بہت برکت والے ہیں. آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے. اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان, تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ کر کے آ کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے, گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں, اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں. بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں, کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف
تشریف لے گئے تھے, کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا. موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا. جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے, آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے, اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے. اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا, میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان, آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. حلیمہ رونے لگی. میرے آقا نے آنکھیں کھول دی, ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد, سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی, میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی, میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا. آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے. تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا؟ پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا. کیا کہنا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث, اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو, بلا رہے ہیں چلو چلو, امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو, رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس نے بکری کو چھوڑ دیا, بکری ادھر چلی گئی. حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی. حلیمہ نے دامن تھاما, عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا, آپ آئے نہیں تھے, آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ, چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی, اس لیے کام کیا گیا. جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو. جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے. اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے, دن بھر بھلائی سے گزر جائے. اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, سواری نہیں ملے گی. خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ, تمہارے رخ روشن کی قسم ہے, تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے. آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے. اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے. آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا غلام محی الدین سبحانی کی, اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ, رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں, چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں, جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں, چرند و پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ نبی کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. ارے یارو یاد رکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اس وقت دنیا میں صرف 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں, 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں. نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں. کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں. دیکھو میں نے یہ
دعویٰ کیا ہے. آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے, کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے, میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شکاری ایک ہرن کو شکار کے لیے آ رہا ہے. ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے, جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی, ہرن رونے لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونا بھی نہ پسند فرمائے, نہ گوارا ہو انسانوں کے رونے کو, آقا کب گوارا کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن عرض کر رہی ہے, یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے. یا رسول اللہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجیے, میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے. اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں, آپ کرم فرما دیں. اس ہرن نے یہ فریاد پیش کی, اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی, آقا فرماتے شکاری, اس نے کہا ہاں. آقا نے فرمایا دیکھیے شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے, یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی. اس نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں, بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے. آقا نے فرمایا سن, اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے, وہ نہیں آئیں گے, مگر یہ میرا شکار ہے, یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا, ہرن آزاد ہوئی. ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اور دودھ پلانے کے بعد جب واپس چلنے لگی, بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہرن نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا, اب تم چھوڑ دو. اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں. بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے. ماں نے کہا اے بچوں, میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں, اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں. ہرن آ رہی ہے, آقا تشریف فرما ہے, سرکار کی نگاہ نبوت پڑی, ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے. جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے, اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے, بعد میں میں شکار کو لوں گا. سرکار کا کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے, میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں. آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے, سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے. آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے. آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا, اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے منہ کو رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد بلبلانے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے, یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے. یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا. ایک صحابی سنو, یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو, یہ کمزور ہو گیا ہے, تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو, جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا. اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن بار رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو. جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم ہوگا. وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں, وہ رحمت للعالمین ہے. جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے, میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے, تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں, سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو, کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے. جس رسول نے پرندوں کے گھونسلے تک کی حفاظت اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں, اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں, اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر, سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. شیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں, درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خیر بشر کو خبر نہ ہو.
کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادابوں سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں سبحان اللہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے. ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے. تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا. حلیمہ نے کہا وہ کیا؟ کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا. اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہے. جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہیں کھڑا تھا، 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا، میرے سینے کو شق کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. اور امی نہ تو مجھے کچھ درد ہوا، میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ رکھا جب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے. میرے آقا کے مقدس سینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں. رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا الم نشرح لک صدرک. اے محبوب کیا تمہارے مقدس سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی. اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا اور پوری آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب میں محمد کو ان کے دادا کے پاس واپس لے کر کے جا رہی ہوں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہیں. پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے. آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں. اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے، ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں. راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا قسم خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اب مکمل تیاری کر لیتی ہیں. ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے. آقا کو حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں. عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے، ان کی پلکیں، مردوں کے پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. اے حلیمہ برکت والا بچہ تم لے کر جا رہی ہو. حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی. حلیمہ ہم کسی مصیبت و پریشانی میں نہیں تھے. حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا. حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو. حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں. حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں. ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا. اس کنویں پر ایک عورت زارو قطار رو رہی تھی. تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی. حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے وہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں، تم زارو قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں کے اندر دیکھو ابھی پانی ہچکولے کھا رہا ہے. اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی. اے بہن معاملہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا، وہ پیاسا تھا، پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی. کنویں کو دیکھ کر کے میں کنویں کے دراڑ پر کھڑی ہوئی، جھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں. تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا اور اچانک میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی، میرا بچہ کنواں میں چلا گیا. اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہوں تو میری بھی جان جائے گی، ہائے میری مدد کرو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے تم گھبراؤ نہیں، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد بن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں. تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اپنے آقا کی آواز ہو. میرے سرکار کنویں کے دراڑ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد لعاب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا. مقدس پھوٹ پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی اچھال مارتا ہے
उनकी उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा, तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो। ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल आता। तो बयान किया जाता है कि उस कुएं का पानी खारी था, मेरे सरकार का लुआब शरीफ पड़ गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। ऐसा मीठा हुआ कि कोई पानी उसके मिसाल में नहीं है। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ के कुएं में लुआब शरीफ डाला था, उस वक्त भी पानी मीठा हो गया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि यह नबी का मुकद्दस थूक है कि अगर पानी में पड़ जाए, पानी खारी हो तो मीठा हो जा रहा है, उस पानी को पी लो तो सेहतमंद हो जाओ, उस पानी को पियो तो प्यास दूर हो जाए, उस पानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी का लुआब शरीफ पड़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरिए जा बने, उस ज़लाल हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के अब हजरत हलीमा सादिया चली। जब मक्का शरीफ एक मंजिल रह गया तो हलीमा सादिया, धूप की शिद्दत थी, पहाड़ियों के पास झाड़ियां थी, वहां सरकार को ठहरा देती हैं और अपनी जरूरत से चली जाती हैं। मेरे आका मक्का शरीफ का रास्ता ले लेते हैं। अब हलीमा सादिया जो घूम करके आ रही हैं तो हलीमा ने देखा कि मोहम्मद वहां पर हैं ही नहीं। हलीमा बहुत परेशान हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और आवाज देने लगी सरकार को। हलीमा रो रही है पहाड़ियों के दरमियान, हलीमा चीख रही है, चिल्ला रही है, रोती हुई पहाड़ियों के दरमियान चल रही थी कि एक बूढ़ा अरब मिला। उसने पूछा, खातून तुम कौन हो? हलीमा ने बताया कि मैं हलीमा सादिया हूँ, मैं कबीले साद से आ रही थी, मेरा बच्चा गायब हो गया है। उसने कहा, ये चलो पहाड़ी के अंदर एक हमारा खुदा है, एक बुत रहता था, चलो तुम उसके सामने अपनी फरियाद पेश करो, वो बता देगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। जैसे हलीमा को लेकर के गया, उसने कहा, ए हमारे माबूद, ये हलीमा औरत है, इसका बच्चा गायब हो गया है। ये मक्का अपने बच्चा को लेकर के जा रही थी। जैसे इतना सुनना था कि वो बुत थरथरा करके गिरा और उसके अंदर से आवाज आई, उनकी बात कर रहे हो कि जिनके नक्शे कदम पर चल करके गायब हुए लोग रास्ता पाएंगे, वो गायब होने वाले नहीं हैं, वो भटकने वाले नहीं हैं। हलीमा वहां से हट आई। अब ये इत्तला मक्का में भी पहुंच गई थी। मामला ये हुआ कि मेरे सरकार जब उस हाल झाड़ी से गए तो रवायतों में बात आती है कि अबू जहल आ रहा था। उस वक्त उसको अबू जहल नहीं कहा जाता था, बल्कि पूरे मक्का में वो अबुल हकम कहा जाता था। वो आ रहा था, उसने देखा, जैसे देखा तो पूछा सरकार से। आका ने बताया कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ। इतना सुनना था, वो अपनी सवारी से उतर पड़ा और उतरने के बाद सरकार को बैठा लिया और आगे बैठ करके चलने लगा। अब सवारी नहीं चल रही है, वो बहुत परेशान हो गया। फिर सरकार को आगे बैठाया और पीछे अपना बैठा, अब सवारी हाँक रहा है तो सवारी भागती चली जा रही है। गोया उस सवारी को भी मालूम है कि दुश्मन रसूल आगे बैठे और सरकार पीछे बैठे, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सरकार जब आगे बैठ रहे हैं और दुश्मन पीछे बैठा है, अब सरकार को लेकर के सवारी भाग रही है। मक्का में इत्तला पहुंच चुकी थी कि हलीमा सरकार को लेकर के आई थी और रास्ते में कहीं मेरे आका गायब हो गए। आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तैयारी करके निकलने वाले थे, तब तक अबू जहल पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहा, ये सरदार कुरैश, ये लीजिए आपके पोते मोहम्मद हैं। ये मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। उस जालिम को क्या खबर है कि बद्र के मकाम पर तलवार इसे काटेगी? उस जालिम को क्या खबर है कि गड्ढे में डाला जाएगा? उस जालिम को क्या खबर है कि सबसे बड़ा मक्का का दुश्मन सरकार का यही होगा? अबू जहल ने यह कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से और कह करके फिर ये चला गया। अब आप आयत करीमा तिलावत कीजिए। मुफस्सिरीन की एक जमात का कहना है, वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब, हमने तुम्हें खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में तो तुम्हें राह दी। आला हजरत ने यह तर्जमा किया है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिर फरमाते हैं, ए महबूब, जब तुम हलीमा सादिया से मक्का के करीब पहाड़ी में अब गायब हुए थे तो हमने तुम्हें अपनी तरफ राह दे दी है। वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब, तुम्हें हमने राह दे दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। अब दादा जान की गोद में पहुंच गए, तब तक हलीमा सादिया भी रोती चिल्लाती हुई पहुंची। हलीमा सादिया को इल्म हो गया कि मेरे आका अपने दादा के पास पहुंच चुके हैं। उस वक्त मेरे सरकार की उम्र शरीफ 5 बरस की बताई जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा
دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا. اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے. وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی، مفلس و فلاس تھی، مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہے. حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے. حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہے. میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا. وہیں پر آپ کے مزار انور کو کی زیارت ہوئی، لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر دو خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا. معاذ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز تھی، وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی، مدینہ نہیں گئی. اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے. جب تک حضرت عبد المطلب سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں. جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں. وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں. ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا، بارش رک گئی. تمام لوگوں نے کہا اے سردار قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانے کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. فوراً بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے. سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوتے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردار قریش کو محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے. 8 برس کا عرصہ گزرنے والا ہے، لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف 7 برس کی تھی تو مکہ میں ایک قبائلی جھگڑا ہو گیا تھا. یعنی مکہ شریف سے باہر جو آبادیاں تھیں اور مکہ میں جو آبادیاں تھیں ان سے جھگڑا ہو گیا. مکہ شریف کے باہر والے مکہ والوں پر حملہ آور ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس کی عمر شریف ہے. جب قبائلی اختلاف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگ نکلے مکہ کے سربراہ اردہ لوگ سردار قریش کی معیت میں وطن کی حفاظت کے لیے، تو مورخ بیان کرتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے پہلا یہ موقع تھا 7 برس کی عمر میں جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر کے اپنی قوم کے ساتھ اور وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے تھے اور دشمنوں کو پیچھے ڈھکلنے کے لیے اعلان کر رہے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی نے 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کے لیے قوم کے ساتھ ساتھ آگے آگے رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے امتی کبھی بھی وطن کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں. ہم وطن کے وفادار ہیں. ہم نے اپنے وطن کو اپنے خون سے سینچا ہے. ہم نے اپنے وطن کی حفاظت اپنے خون سے کی ہے. ہم نے ہر جگہ پر یہی اعلان کیا تھا. جب کارگل اور پاکستان کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کارگل کے بدماشوں نے ہمارے ہند کی زمین کو زبردستی ایک بالشتی بر لے لی تو ہندوستان کا مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلے گا اور پاکستان کو 1 انچ بھی نہیں گھسنے دے گا. اس لیے کہ ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کرنا اور وطن سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے. ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. میرے سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہو جاتی ہے اور جب سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کے انتقال کا وقت ہو گیا. آپ کے دادا جان نے اپنے تمام بچوں کو بلایا. ابو لہب آ جا، حضرت عباس آ گئے، حضرت امیر حمزہ آ گئے، حضرت علی کے باپ ابو طالب آ گئے. یہ سب کے سب پہنچ گئے. حضرت عبد المطلب نے کہا دیکھو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں محمد سے. لوگوں نے کہا ہاں. کہا اب دیکھو میرے جانکنی کا وقت ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. میں چند لمحے کے لیے اور دنیا میں ہوں. کون ہے جو اس میرے پوتے کی خدمت کرے گا؟ اتنے میں ابو لہب بول پڑا کہ میں ان کی خدمت کروں گا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا. تب تک حضرت حمزہ بول پڑے. آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو. تب تک حضرت عباس عرض کرنے لگے. آپ فرماتے ہیں نہیں تم کثیر العیال ہو. تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے اور کہنے لگے ابا ان کی خدمت میں کروں گا. حضرت عبد المطلب نے سرکار کے دست پاک کو لیا اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا. کہا بیٹا ان کی خدمت کرتے رہنا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو ان سے کتنی محبت ہے. یہ کہتے ہوئے آپ کے دادا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی.
دادا جان کا انتقال ہو گیا. 8 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے. میرے آقا کی نگاہیں نبوت بھیگ جاتی ہیں, آنسو گرنے لگتے ہیں. سرکار بہت رو رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. دادا کا جنازہ تیار ہوا. اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی, نہیں پڑھی جا رہی تھی. لے جا کر کے دادا کے جنازے کو دفن کر دیا گیا. ساتھ ساتھ میرے آقا بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سرکار اپنے دادا کے قبر انور پر مٹی ڈال رہے ہیں. یہ کیسا وقت رہا ہوگا جب میرے سرکار 8 برس کی عمر میں اپنے دادا جان کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میرے سرکار کے نبوت والے ہاتھوں کو ملاحظہ فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اب آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کر رہے ہیں. ابو طالب کو بھی سرکار سے بڑی محبت ہے. ہر موڑ پر سرکار کا وہ ساتھ دے رہے ہیں, ہر قدم پر سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. جب تک سرکار نہیں کھانا تناول فرما لیتے تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھاتے تھے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کی خدمت کا لحاظ کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کی امانت و دیانت بھی مکہ والے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں, کہنے لگتے ہیں کہ اتنا شریف اور اتنا اچھا بچہ ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کے چلنے کا انداز بھی نرالا ہے, بات چیت کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے. ان کی طرح سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی بولتا نہیں ہے. پورے مکہ والے اپنے اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسے اٹھا بیٹھا کرو اور اپنے باپ دادا کے ساتھ پیش آیا کرو جیسے محمد بن عبداللہ پیش آیا کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی زبان پر جملے جاری ہوا کرتے تھے. انہیں کیا خبر ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد زندگی کا طریقہ معلوم ہوگا. پوری قوم انہی کے نقش قدم پر چلے گی تو ان کو زندگی کا معراج حاصل ہو جائے گا. وہ اپنے مقصد و زندگی کو حاصل کر لیں گے. انہیں نہیں معلوم ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ میرے سرکار کی عمر 12 برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے چچا جان سے فرمایا, اے چچا جان, آپ کے اوپر اخراجات بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو تجارت کرنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا, لیکن چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. چنانچہ تجارت کا سامان تیار ہوا اور سارے تاجر تیار ہوئے, میرے آقا بھی تیار ہو گئے. اب اس تجارتی قافلہ کے ساتھ میرے سرکار جا رہے ہیں. جب تجارتی قافلہ والوں کو پتا چلا کہ محمد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا قافلہ بہت خوش تھا کہ آج بابرکت بچہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے, آج ان کے چلنے سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی. چنانچہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. جب شام ملک کے قریب تجارتی قافلہ پہنچا اور ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر کے اندر سے ایک راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پورے تجارتی قافلہ والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا, یہ بتاؤ اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ کسی نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں. وہ گرجا گھر کا راہب ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے, یہ بتائیے کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ میں ہے؟ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا, یہ میرے بھتیجے محمد ہیں. اس راہب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا, اے سردار قریش ابو طالب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس لے کر کے واپس ہو جائیے, آپ آگے نہ بڑھیے. ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں. یہود ان کو پہچان لیں گے تو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس لے جائیے. چنانچہ ابو طالب حضرت علی کے باپ وہیں پر اپنے مال کو اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں اور سرکار کو لے کر کے واپس آ جا رہے ہیں. آقا کریم مکہ شریف میں پھر تشریف لے آئے. میرے سرکار کی مقدس عمر کا حصہ 13واں برس کا لگا ہے, مگر میرے سرکار نے 13 اور 14 برس کے بیچ میں امانت و صداقت کا وہ ماحول مکہ میں چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو ثابت کہنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو, زندگی کا 2 ہی رخ تو حسین ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو مائیں ستائی نہیں جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو غنڈہ گردی کا ماحول ختم ہو جائے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو عیاشیوں کے اڈوں پر آگ لگ سکتی ہے, شراب خوری کا ماحول دور ہو سکتا ہے. زندگی کا 2 ہی رخ تو عظیم الشان ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 13 برس کی عمر شریف میں امانت و صداقت کا ایک عظیم الشان ماحول پیش فرمایا ہے. اے نوجوانوں, تمہیں امین بن کر کے جینا چاہیے, تمہیں صادق بن کر کے جینا چاہیے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد کی زبان پر کبھی بھی کوئی جملہ غلط نہیں آیا ہے. مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد نے کبھی
بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. جو چیز ان کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ بہو اسی حالت میں پائی جا رہی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. کبھی ان کی زبان پر غلط الفاظ نہیں آئے ہیں. اس بنیاد پر آپ صادق کہے جا رہے ہیں, آپ کو امین کہا جا رہا ہے. میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ ایک روز میرے آقا مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. ایک نوجوان اپنی بیوی کو مار رہا تھا. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا نے فرمایا خبردار تم عورت کو نہ مارو. کیا تم عورت کو مار رہے ہو؟ تم نوجوان ہو, وہ تمہاری بیوی ہے, تم اپنی عورت کو مار رہے ہو. آخر تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان ہے. اس نوجوان نے کہا اے امین و صادق محمد, آپ آ گئے تو میں نے چھوڑ دیا اس کو مارنا, ورنہ سوچا تھا کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ ڈالوں گا. اس عورت نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا آہ یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں. جب ان کو دوسرے کی عورت کے ساتھ اس طرح رحم دلی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طرح رحم دل سے پیش آئیں گے. ان کا ماحول اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا. ایک روز میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے. سرکار کی نگاہ پڑی, آقا ٹھہر گئے, فرماتے خبردار مالک سے غلام کو مارو نہیں. تم غلام کو مار رہے ہو, انسان ہو, یہ بھی انسان ہے, اور اتنا ظلم کر رہے ہو. اس نے کہا اے محمد اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ ڈالوں گا, مگر آپ آ گئے تو اب میں نہیں ماروں گا. اس غلام نے ایک آہ لی اور عرض کیا اے آسمان و زمین کے مالک, یہ کیسے عرب ہیں جب ان کا رحم و کرم دوسرے کے غلام کے ساتھ ایسا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ یہ کتنا رحم کرتے ہوں گے. کاش ایسوں کی غلامی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے. غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے, آزادیاں یہی دیں گے, سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی. ان کو معلوم نہیں ہے, مگر میرے آقا ایک شاہراہ متعین فرما رہے ہیں, دستور حیات دے رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. 15-14 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے. امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں, تم نوجوان ہو, امین بن کر جیو, تم صادق بن کر کے جیو. جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں. جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر. آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے, اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا اے لشکری یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے. کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں. حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو. حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں, بتائیے کہنا کیا ہے. ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو, ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے. ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے, مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے, لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں. تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے, ہماری بازار سے گزر جائیے. جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں, مجھے منظور ہیں. حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ. قلعہ کے پاس گئے, دروازہ کھلا ہوا ہے, اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں, پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں. جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی, آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی. آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے. نوجوانوں سنو, انہوں نے اپنے بازار کو داہنی اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا, ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا, تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی. میرے قوم کے بہادروں آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نبی کے فرمان پر عمل کرو, قرآن کے حکم پر عمل کرو. اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو, نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے, میرے پیچھے پیچھے
पीछे आओ। सारी कौम गुजरती चली जा रही है, सारे नौजवान चले जा रहे हैं, न कोई दाहिनी तरफ देख रहा है, न कोई बाईं जानी देख रहा है, और आवाज आ रही है, न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा तो आते रहे निंजा कैसे कैसे। सारे लश्करी गुजर जाते हैं, और सब गुजर गए तो वो पादरी हाजिर हुए। उन पादरियों ने कहा, ए इस्लामी लश्कर के सिपह सालार, हमने मान लिया कि जब इस्लामी नौजवानों के ज़हनो फिक्र और निगाहों के तकद्दुस का यह हाल है तो मजहब इस्लाम के और अफराद के पाकीज़ा माहौल का हाल क्या होगा। इसलिए हमने मान लिया कि इस्लाम पाक मजहब है और इस्लाम ज़हनो फिक्र की तहारत दे रहा है, हमें भी इस्लाम में दाखिल करो। पूरे शहर के लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, ए नौजवानों, जब कल तुम्हारी निगाहों का तकद्दुस